الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بندے کے لیے نہ نجات ہے اور نہ سعادت مندی ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علمی اور عملی پیغام دیا ہے اس میں کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری ہی وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد امن اور شانتی پائے گا، اور وہ غار ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں جتنے فساد اور فتنے ہیں ان تمام کا سبب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال اطاعت اور امتثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا اور کہا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به انی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک السنہ سفینۃ نوح بیان کرتے ہیں کہ نوح کی کشتی سنت مصطفیٰ ہے، من رکبہا نجا، جو سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا ڈوب گیا۔ اسی طرح سے جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور آپ کے طریقے پر نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر انبیاء اور رسول تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرتے اور اسی میں نجات تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جنت کی تمام راہوں کو بند کر دیا ہے سوائے ایک راہ کے، وہ راہ مصطفیٰ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کے فرمان کو تمام تر خواہشات پر قربان کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور یاد رکھو سب سے بڑھ کر ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کو قبول کیا جائے،
اور آپ کے احکام کی تصدیق کی جائے۔ چنانچہ تمام تر آرا اور خیالات کو بالائے طاق رکھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رافع بن خدیج کا بیان ہے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعت اللہ وطاعت رسولہ انفع لنا۔ دیکھا میرے بھائیو، صحابہ کرام نے بہت ہی زبردست مثالیں اور بہت ہی بڑے کارنامے انجام دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایک بات کے لیے بالکل قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کو بھی تمام کی باتوں کو بالائے طاق رکھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے اور اسی سے فوز و فلاح بھی ہے۔ جنت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔